إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه رواه الإمام مسلم في صحيحه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے جس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی آخری نبی آخری رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کی طرف پوری دنیا والوں کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیو، جیسا کہ میں نے 2-3 خطبہ پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ کیمپوں میں خاص طور سے اور بہت سارے علاقوں میں جگہوں پر جوا، لاٹری اور سٹہ بازی یہ بڑی کثرت کے ساتھ شکایتیں ہم تک پہنچتی ہیں یا سننے میں آتا ہے کہ لوگ باقاعدہ ان علاقوں میں یا ان کیمپوں کے اندر جب انہیں تنخواہیں ملتی ہیں تو باقاعدہ سٹہ لگاتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ یہ چیز رائج تھی، وہ لوگ بھی حرام کاری کرتے تھے اور اس طریقے سے جوا وغیرہ کھیلا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر بڑے نصوص ہیں، آیات ہیں، حدیثیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب اور جگہیں، یعنی وہ جگہیں جہاں پر زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں پر یا ان جگہوں پر جا کر کے بکرے اور اس طریقے سے اونٹ اور جانور چڑھایا کرتے تھے، وہ والازلام اور پانسے کے تیر ہوا کرتا تھا جسے لوگ باقاعدہ قسمت معلوم کرتے تھے۔ سفر پر جانے سے پہلے جاتے تھے خانہ کعبہ میں، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا رکھی تھی انہوں نے، اور ان کے ہاتھ میں پانسے کے 3 تیر تھے۔ ایک تیر میں لکھا رہتا تھا کام کرو افعل، اور ایک میں لکھا رہتا تھا لا تفعل، اور ایک میں کچھ نہیں لکھا رہتا تھا۔ وہ آنکھ بند کر کے تیر کو نکالتے تھے، جو تیر نکلتا تھا جیسا لکھا ہوتا تو ایسا کرتے تھے، یعنی اگر لکھا ہوتا افعل کرو وہ سفر پر چلا جاتا، شادی بیاہ کر لیتا، تجارت شروع کر دیتا، جس مقصد کے لیے تیر نکالتا اس کے لحاظ سے وہ عمل شروع کر دیتا۔ تو اللہ فرماتا یہ سب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، سب پلید ہیں، سب ناپاک ہیں، شیطان کا عمل ہے، شیطان کا عمل ہے۔ انسان کی قسمت کسی تیر کے اندر نہیں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چڑھاوے چڑھانا یہ سب کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، حرام ہے۔
تو اللہ فرماتا سب ناپاک چیزیں ہیں، پلید ہیں، اور یہ شیطان کے عمل میں سے فاجتنبو، ان سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر دوری اختیار کرنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اجتناب کرو، مکمل طور پر دوری اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے، آپ غور کیجئے، شرک کے ساتھ اس جوئے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، شراب کو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ دین اسلام کے اندر ناحق طور پر کسی کا مال کھانا یا اس طریقے جوا اور سٹے بازی لگانا کس قدر شریعت کے اندر حرام اور ناجائز۔ انما یرید الشیطان، شیطان کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت کو، بغض کو، حسد اور نفرت کو تمہارے درمیان پیدا کرے۔ فی الخمر والمیسر، شراب کے اندر، جوئے کے اندر، شراب اور جوئے کے اندر کیا کرے؟ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغضا کو پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے، کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس سے عداوت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی نہیں رکو گے؟ کیا اب بھی نہیں رکو گے؟ یعنی نماز سے روکنے والی چیز، اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز ہے، تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو، حسد کو پھیلانے والی چیز ہے، تو اب کیا باقی بچا کہ اب بھی نہیں بچو گے ان تمام چیزوں سے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس سے دوری اختیار کر لیا، اور کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا، رجس کہا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر جو مردار چیز ہے اور خنزیر کا گوشت ہے اس کو رجس قرار دیا، اس طریقے سے اس عمل کو بھی رجس قرار دیا، یعنی پلید اور ناپاک چیز ہے، شیطان کا یہ عمل ہے، لہذا اسے دوری اختیار کرنا ہر شخص کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ جوا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسے عربی زبان میں میسر بھی کہتے ہیں اور قمار بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو لوگ جو شریک ہوں، ایک کو فائدہ اور ایک کو نقصان، اس میں شریک ہونے والا یا تو اس کو فائدہ ہوگا مالی طور پر یا نقصان ہوگا۔ پیسے لگاتے ہیں، کھیل ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ سٹہ لگاتا ہے کہ بھئی کون سی ٹیم جیتے گی، باقاعدہ پیسہ لگاتا ہے انسان۔ اب تو انٹرنیشنل پیمانے پر یہ چیز ہونے لگی ہے، ایک آدمی کھیلتا اس کو کچھ پتہ نہیں، دوسرا آدمی اس کے اندر انوالو ہو کر کے اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کے اندر ایک کو نقصان اور دوسرے کو فائدہ ہو، اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو میسر اور قمار کہا گیا۔ اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی، بہت ساری تعریف علماء نے کی ہے اور سب تعریف اپنی جگہ پر صحیح ہیں، کہ جس میں شریک ہونے کے لیے کیا ہے؟ جس میں دونوں طرف سے عوض لگایا جائے، دونوں طرف سے مال رکھا جائے اور اس میں ایک کو فائدہ ہو اور ایک اپنا مال دے دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اس کا نقصان ہو، اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ آج بہت ساری شکلیں ہمارے ملکوں میں رائج ہیں۔ ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ گاڑی بیچتا ہے، گاڑی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس میں شریک ہونے کے 10,000 کا فاتورہ لگاتا، بل، آپ 10,000 کی رسید لیجئے اور سارے لوگوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے گی، اور جس کو گاڑی مل جائے گی، جس کا نام نکلے گا اس کو گاڑی مل جائے گی۔ یہ کیا میرے بھائیو؟ بھی قمار ہے، یہ بھی جوا اور حرام ہے۔ زمانے جاہلیت کی جو چیزیں موجود تھیں وہ اونٹوں کے اوپر لگاتے تھے اور کھیل کود کے اندر لگایا کرتے تھے۔ آج لوگ بہت سارا والی بال کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں کہ بھئی جو پارٹی جیتے گی اور جو ہے وہ جو جیتے گا وہ لے لے گا، اور جو ہارے گا وہ اس کو پورا پیسہ دینا پڑے گا۔ تو یہ کیا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے؟ یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی 10,000 روپیہ ہم لگا دیں گے، چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں، اور اگر ہمارے نام سے گاڑی نکل گئی 10,000 ہم کو 10 لاکھ کی گاڑی مل جائے گی۔ حالانکہ جو لگانے والا ہے، جو یہ کام کرتا ہے، وہ 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ روپیہ لیتا ہے لوگوں سے، لیکن کئی لوگوں سے لیتا ہے، نکلے گا ایک آدمی کے نام پر، لیکن آدمی سب اس میں قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ تو یہ قسمت پر جس کا پورا کھیل ہوتا ہے، اس میں محنت نہیں لگتی، اس میں انسان کام نہیں کرتا، اسی لیے شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ جس معاشرے کے اندر چیز رائج ہو جاتی ہے وہاں معاشرے کے اندر جو ہے لوگ محنت سے جی چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر یعنی سستی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، عداوت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے اس کے مفاسد اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ اسی لیے دیکھیے قانونی طور پر چیز جرم ہوتا ہے، قانونی طور پر چیز جرم ہوتا ہے۔ سٹے بازی جو لوگ آتے ہیں کرکٹ وغیرہ کے اندر، دیکھیے باقاعدہ حکومت کی نظریں ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر تجارت اور فائدے کی چیزیں نہیں پہنچتی ہیں۔
کتنے لوگ ایسے جو خودکشی کر لیتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگائے نہیں نکلا اور خودکشی اس نے کر لیا. اور جو جیت جاتا ہے وہ اس کے اندر اس کو لت لگ جاتی ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، تجارت چھوڑ دیتا ہے، بزنس، نوکری، تمام چیزیں چھوڑ کر کے قسمت آزمائی کرنے لگتا ہے. ایک کو فائدہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. کسی ایک کو فائدہ ہوگا، لاکھوں لوگوں کو نقصان ہوگا. تو یہ کیا، یہ بھی نئی نئی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج جو ہے پھیلتی جا رہی. تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. یہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر. آدمی کا مال یا تو تجارت کے ذریعے جائز ہوتا ہے، یا تو آدمی صدقہ کر دے، ہبہ کر دے، آپ کو ہدیہ دے دے، آپ کو صدقہ دے دے، تحفہ دے دے آپ کو، یا اپنی طرف سے کوئی چیز آپ کو دے دے، وہ چیز آپ کے لیے جائز ہوتی ہے. ورنہ یہ مال کیا باطل طریقے سے حرام طریقے سے کھانا ہے شریعت کے اندر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا. اس طریقے سے دوسرے آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. وہ اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے فائدے سے. اس آیت کریمہ کے اندر بھی باقاعدہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ چیز حرام ہے، اس لیے کہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ اگر نقصان زیادہ ہو، فائدہ کم ہو، وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے. یہ متفق علیہ قاعدہ کہ جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو اور فائدہ بہت کم ہو، وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے اندر کیا نقصان زیادہ ہے نفع سے. اور اس وقت شراب حرام نہیں تھی، اس وقت کی آیت کریمہ. اسی لیے جب آیت کریمہ نازل ہوئی، پہلے وہ شراب پیتے زمانہ جاہلیت کے اندر، اور بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام رک گئے. کہا جب اس میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ حرام ہے. تو لوگوں نے اس آیت کریمہ کے بعد ہی شراب پینا بند کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور اس طریقے سے فائدہ اس کے اندر بہت ہی کم ہے. تو جس کا فساد اور نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو، چیز شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہوتی ہے. تو آیت کریمہ بھی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت کے اندر یہ چیز حرام و ناجائز ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ باطل طریقے سے کھانا ہے. مال اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے کمانے کا طریقہ بتایا ہے. انسان تجارت کرے، بزنس کرے، زراعت کرے، اور اس طریقے سے جو ذرائع حلال ہیں ان کو انسان استعمال کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے. جیسے انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، دماغ ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ نے اس کا پورا وجود دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتی ہیں. انسان ان جگہوں کو وہیں پر استعمال کرتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اس طریقے سے مال بھی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مال کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اصل مال اللہ تعالیٰ کا ہے. سارے خزانے زمین و آسمان کے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ کی امانت ہمارے پاس، تو اللہ جیسے کہے گا ویسے انسان کو استعمال کرنا ہے، ویسے انسان کو مال کمانا ہے. یعنی کہ انسان جس طریقے چاہے چوری کر کے، بےمانی کر کے، جوا، لاٹری اور سٹے بازی اور اس طریقے سے حرام چیزیں، زمانے جاہلیت کے اندر بہت سارے طریقے رائج تھے مال حرام کمانے کے. انہی میں سے یہ بھی طریقہ رائج تھا. اس لیے شریعت کے اندر اس کو باقاعدہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا، کیونکہ ایک مال انسان کا، اس کی کیا ہے، اس کی حرمت ہے. یعنی وہ مال انسان ایسے نہیں لے سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو کیا خطبے کے اندر ارشاد فرمایا؟ خطبۃ الوداع کے اندر جو آخری خطبہ تھا آپ کا، حجۃ الوداع کے اندر جو خطبہ دیا آپ نے، انما اموالکم واعراضکم ودماؤکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارا خون ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا دن ہے، یہ حرمت والا جو ہے ملک ہے، شہر ہے. جیسے سب حرمت، تمام چیزوں کی حرمتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، ایسی ساری چیزیں حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر. ہم کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے. ہم جب تک وہ نہ دے اپنے خوددلی سے، اور وہ بھی شریعت میں اس کی اجازت ہو. ایسا نہیں کہ انسان اگر اپنی طرف سے کوئی چیز دے دے لیکن حرام ہے شریعت کے اندر. جیسے سود ہے، مان لیجئے ایک آدمی کہتا بھائی میں آپ کو اپنی طرف سود دیتا ہوں، اور اس طریقے سے اور انسان بغیر اس کے کرتا ہے، تو جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی اگرچہ دونوں لوگ اس پر راضی ہوں. اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس پر دونوں راضی ہو جائیں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. ایسا نہیں قاعدہ یہ کہ جس پر دونوں راضی ہو جائیں اور وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو جائے. تو لوگ سٹے پر بھی تو راضی رہتے، لوگ جوئے پر بھی راضی رہتے ہیں، تو یہ چیز بھی حلال نہیں، حرام ہے یہ. تو یہ قاعدہ نہیں کہ جو چیز جس پر دونوں راضی ہو جائیں دو لوگ، وہ چیز ہمارے لیے حلال ہوگی.
اسلام نے ایک اصول دیا ہے، ایک ضابطہ دیا، اس ضابطے کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے. اگر اس کو پورا اترے گا تو آپ کے لیے حلال ہوگا، اگر پورا نہیں اترے گا تو آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے مال، عزت اور آبرو اور ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے مسلمان کا ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں. تو یہ سارے آیات اس بات کی دلیل کرتی ہیں کہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں باقاعدہ آپ نے جوا، سٹے بازی کو، لاٹری کو، ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی، من لعب بالنردشیر، جس نے نردشیر کھیلا اس نے فکأنما وضع یدہ یا صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت میں یا اس کے خون میں ڈبویا. یہ کس کی روایت؟ صحیح مسلم کی روایت. نردشیر ایک کھیل ہے اور یہ فارس کا ایک بادشاہ تھا جس نے اس کو ایجاد کیا تھا، اس لیے اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے. آج جو یہ لوڈو کھیلتے ہیں نا، لوڈو، یہ بھی نردشیر کے اندر داخل ہے، اس لیے علماء نے باقاعدہ اس کو حرام قرار دیا. اور ٹیبل کا جو گیم ہوتا ہے اس کو بھی شریعت نے اس کو جو حرام قرار دیا ہے. علماء نے اس پر اس کو جو ہے پیش کیا کہ دلیل ہے اس بات کی کہ ساری چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر. اگر اس کے اندر جوا ہے تو اور بڑا حرام ہو جاتا ہے، یعنی انسان اگر شرط لگا کر کے کھیلتا ہے تو اور حرام ہے، اور اگر شرط نہیں لگاتا، لوڈو وغیرہ ایسے ہی کھیلتا ہے تو بھی شریعت کے اندر حرام ہے. گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کس میں ڈالا؟ گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو یعنی خنزیر، سور کے گوشت میں اور اس کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا. جو چیز حرام ہے، یعنی حرام چیز سے مشابہت دی گئی. اس کا مطلب یہ کہ جیسے یہ حرام ہے، اس کا خون اور اس کا گوشت حرام، ایسے ہی یہ کھیل کھیلنا بھی حرام ہے. بہت سارے لوگ اس کے اندر سستی کرتے ہیں اور اس کو کھیلتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس میں بھی قسمت کے اوپر رہتا ہے ساری چیزیں. انسان اس کو گھماتا پھراتا ہے، اس کے اندر اگر خون نکلتا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے کھیل ہوتا ہے، تو ساری چیزیں اسی پر دار و مدار ہوتی ہیں. اس لیے اس کو بھی کھیلنا حرام ہے، اور اگر اس کے اندر انسان شرط لگاتا ہے تو اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہى عن الخمر والمیسر والکوبۃ والغبیرہ وقال وکل مسکر حرام. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو اور میسر اور جوئے کو سے منع فرمایا، والکوبہ اور کوبہ سے منع فرمایا. کوبہ کیا؟ ڈھول تماشا، ڈھول بازا، جو لوگ ڈھول پیٹتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا. والغبیرہ، اور غبیرہ سے منع فرمایا. غبیرہ کیا ہے؟ غبیرہ یہ مکئی سے شراب بنائی جاتی تھی، مکئی سے جو شراب بنتی تھی اس کو غبیرہ کہا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا. اور کیا کہا؟ وکل مسکر حرام، ہر نشہ چیز کیا ہے؟ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. تو آپ نے اسے منع فرمایا، اور منع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے اندر حرام ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک دوسری روایت ہے کہ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، جسے نرد کھیلا، جوا کھیلا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اللہ اور اس کے رسول کی سے نافرمانی کی. بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. بخاری کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف باللات والعزى، جس نے لات عزیٰ کی قسم کھائی، فلیقل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہ، کیونکہ لات عزیٰ کی اللہ کے علاوہ دوسروں قسم کھانا حرام ہے شریعت کے اندر. حرام ہے، شرک ہے، یہ کفر ہے. یہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے، اپنے ایمان کی تصدیق کرے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے. اگر وہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے. ومن قال صاحبہ، اور جس نے اپنے کسی ساتھی سے کہا تعال قامر کا، آؤ ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں، فلیتصدق بشیء، اس کو چاہیے کہ وہ کسی چیز کا صدقہ کرے. اتنا کہنا کہ آؤ ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں، کھیلا نہیں اس نے، اتنا اس نے صرف کہا کہ چلو ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں، چلو ہم دونوں سٹا لگاتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہیں. تو اتنا کہنے کی وجہ سے ہمارے بھی فرماتے اس نے حرام کام کیا، اس کو اس گناہ کو دھلنے کے لیے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرے؟ نیکی کر لے، اور وہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. تو یہ گناہ ہے، تبھی ہمارے نبی نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اتنا کہنا ہی کہ آؤ ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں، لاٹری لگاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، لہذا ہمارے نبی نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے اندر بہت سارے نصوص ہیں، علماء کے بہت سارے اقوال ہیں جن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا کھیلنا کیا ہے، شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں، اللہ کے نماز سے روکتی ہیں. آپ دیکھیں عام طور پر جو لوگ لگاتے ہیں وہ لوگ نماز سے بھی دور ہوتے ہیں. اذان ہوتی رہتی کیونکہ ان کو جیتنا رہتا ہے.
نماز چھوڑ کر کے، اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے روک دینے والی، یہ شیطان کا عمل ہے یہ۔ اور جہاں جس علاقے میں چیز زیادہ ہوتی ہے وہاں جرائم کا پھیلاؤ بہت ہوتا ہے، چوریاں ہوتی ہیں، جس کے اندر لت لگ جاتی ہے اس چیز کی، ایک مرتبہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اکثر ناکام رہتا ہے، لیکن جب لت گئی پیسہ نہیں ملتا اس کے لیے چوری کرتا ہے۔ جیسے اولاد ہوتی ہے، اگر اولاد کو کوئی بری لت لگ جائے یا کسی آدمی کو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو چوری بھی کرتا ہو، ایک نشہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس، اور نشہ جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ وہی چیز ہے جس کے اندر جن لوگوں کے ہر چیز پائی جاتی ہے وہ باقاعدہ اپنی پوری دولت، اپنا پورا مال اسی کے اندر لگا دیتے، جرائم اور چوری ڈکیتی اور اس طریقے سے بڑے بڑے جرائم معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں، اور جو ہے لوگ محنت سے جی الگ چراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک رات کے اندر بادشاہ بننا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، اور ایک لاٹری کے اندر اور اسی کے اندر آدمی پڑا رہتا ہے اور پورا مال وہ گنوا دیتا ہے، پورا مال وہ برباد اس کا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مال کبھی مل بھی جائے اس کو تو آپ دیکھیے وہ مال اس طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھیے، پوری تاریخ پڑھیے، پوری ہسٹری پڑھیے، جو بھی یہ لوگ کا کاروبار کرتے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوا، کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اگر وقتی طور پر اس کو پیسہ ملا بھی، کبھی لاٹری میں جیت بھی گیا تو میرے بھائیوں اس سے کہیں زیادہ وہ پیسہ لگا چکا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ زندگی پیسہ لگا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سب دھوکہ ہے، شیطان کا کام ہے، شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو فقر اور فحشہ کی تعلیم دیتا ہے اور اس طریقے سے اس کو تسلیاں دیتا ہے کہ اب کی لگاؤ اب کی نکل جائے گا، اب کی لگاؤ اب کی نکل جائے گا، اس بار نکال لگاؤ نکل جائے گا، اور اللہ کی فٹکار تو الگ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت الگ سے ہوتی ہے، خسارہ ہی خسارہ، دنیا کے اندر بھی خسارہ، آخرت کے اندر بھی خسارہ۔ اور ایسے مال کے اندر میرے بھائیوں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، انسان کا چین چھن جاتا ہے، اس کا سکون آپ اس کے چہرے سے پتہ لگا لیں گے۔ کیا آدمی اس طرح کا کاروبار کرتا ہے اس کے پاس راحت اور سکون نہیں رہتا، ہمیشہ اس کا دماغ اسی کے اندر لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خودکشی پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، پیسہ لگایا سب بیچ با کر کے پوری دولت لگا دیا اور اس کا فائدہ نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہو، جا کر کے اس نے خودکشی کر لی۔ تو میرے بھائیوں یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ آپ محنت کیجئے، نوکری کیجئے جو شریعت نے حلال کی ہے، زراعت کا کام کیجئے، محنت کیجئے، عمل کیجئے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، جو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ چیز انسان کرے، اور جو حرام ہے شریعت کے اندر جوا وغیرہ یہ کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سخت گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے یا ان لوگوں کو جو اس بری لت کے اندر ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس طریقے سے اس برے عمل کو چھوڑ دیں، اور یقین جانیں کہ اس میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ اگر سچا ایمان اللہ پر، اس کے نبی پر ایمان ہے، قرآن حدیث پر سچا ایمان ہے ان کا، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول برحق ہیں، سچے ہیں، اگر ایمان ہے ان کا تو اس بات کو یقین کر لیں کہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں، کوئی ان کے فائدہ نہیں، سوائے نقصان کی کوئی فائدہ نہیں۔ وقتی طور پر انسان کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان بیماریوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، برے مقدمات کے اندر پھنس جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ سارا پیسہ جو کسی لاٹری سے لیا، حرام طریقے سے کمایا، حرام طریقے کے اندر جاتا ہے، حرام طریقے کے اندر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر نظر اٹھا کر کے، جو بھی جتنا زیادہ حرام کاروبار کرتا ہے اس کا پورا مال حرام چیزوں کے اندر جاتا ہے، حرام چیزوں کے اندر اس کا پورا مال صرف ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت اس میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جن کا کام کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی بھی کام کرے گا اس کے اندر کبھی انسان کے لیے برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں پورا نظام ایک دم ٹھپ پڑ گیا ہے، اور ایک دم جو ہے سب تہبالا ہے اس کے اندر، وقتی طور پر انسان کو نظر آتا ہے، لوگ سود پر لے گھر بنا لیتے ہیں، دکان لے لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے، سب کچھ چھن جاتا ہے ان کا۔ بینک والے آتے ہیں، پوری گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں، گھر لے کے چلتے ہیں، پورا سامان کا ختم ہو جاتا ہے، کچھ ان کے پاس نہیں رہ جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ محق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وہ بھی صدقات کے اندر اللہ رب العالمین فائدہ کرتا ہے، تو جو اللہ مٹائے اس کے اندر برکت کیسے ہو سکتی، اس کے اندر فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا، جو چیز ہمارے لیے حلال سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جاننے والا، اسے اللہ نے جس کو حرام قرار دیا اس کے اندر کبھی خیر اور کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان رکھیے، یقین رکھیے، جیسے یقین ہے اللہ کی ذات پر، نبی پر یقین ہے، یہ یقین ہے کہ آج فلاں دن ہے، اس پر اس سے کہیں زیادہ ہمارا اللہ کی ذات پر اور اللہ کی تمام باتوں کی سچائی پر یقین ہونا چاہیے، اس قدر ایمان ہونا چاہیے انسان کا۔ اگر ایمان ہوگا تو ان تمام چیزوں پر انسان کو کبھی اس کے لگاؤ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کبھی انسان چیزوں کے پیچھے بھاگے گا۔ تو میرے بھائیوں ساری چیز حرام ہے،
توبہ کریں جو اس کے اندر ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے رزق حلال کے اندر برکت رکھی ہے، اور یقین رکھیے کہ اللہ نے جتنا لکھا اتنا ہی آپ کو ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اللہ نے لکھا تھا کہ آپ کو اتنا مال ملے گا، لیکن آپ نے جلد بازی کیا اور حرام طریقے سے کما لیا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر انسان اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسی روزی دے گا جسے روزی چڑیوں کو دیتا ہے۔ چڑیا صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ روزی کی تاخیر تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کے رزق کو حرام کے ذریعے سے بناؤ، لہذا طلب کے ذریعے سے حلال طریقے سے مال کو کماؤ، اتنا ہی اللہ تعالیٰ لکھے گا دے گا جتنا اللہ رب العالمین تمہارے لیے کر کے رکھا ہے۔ اللہ لکھا تھا کہ تم کو مال ملے گا، تم مرو گے بالدار، لیکن انسان جلد بازی کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، حرام طریقے سے کرنا شروع کر دیتا۔ جیسے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لکھا اولاد ملے گی ان کو، لیکن صبر نہیں کر پاتے اور حرام طریقے پر مزاروں پر چلے گئے، پیروں کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر کے اولاد مانگنے لگے۔ کون دیتا ہے اولاد؟ اللہ دیتا ہے اولاد، کوئی اللہ کے علاوہ اولاد نہیں دیتا، اللہ ہی دیتا ہے اولاد کو، لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا۔ اللہ نے انسان کے لیے علاج رکھا، شفا رکھا، لیکن بیماری بڑھ گئی۔ کسی نے کہا کہ فلاں کام کر لو، جاؤ فلاں جگہ پر کسی کے نام پر ایک جو ہے بکری ذبح کر دو، یا اس طریقے سے کبوتر ذبح کر دو، جا کر کے کسی چٹیل میدان میں، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ اور وہ گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ کس نے بیماری دور کیا؟ اللہ رب العالمین نے دور کیا، لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت لکھا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کا اللہ نے وقت رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا وقت بنا کر کے رکھا ہے، کب آپ کی شادی ہوگی، کب آپ کی اولاد ہوگی، کب آپ کو شفا ملے گی، کب بیماری ہوگی، تمام چیزوں کا وقت اللہ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ لیکن ہم بے صبرے ہیں، ہم جلد باز ہیں، جلد باز دوسرے سے پیدا کیے گئے، اس لیے ہمیں صبر نہیں ہوتا اور انسان حرام کام کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن ملتا وہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور یقین ہو جائے تو کبھی انسان دنیا کے اندر خسارہ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر حرام کام سے محفوظ رکھے، رزق حلال عطا فرمائے، اللہ رب العالمین گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنی نافرمانی سے، نبی کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے۔ اللہ رب العالمین نبی کی سنتوں پر، دین اسلام پر اللہ رب العالمین ہمیں قائم رکھے، ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو۔ وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم الکبر الرفیع الرحیم۔